وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت شیطان، طاغوت جھوٹے معبودان، طاغوت ایسے اشخاص جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے، ایسے اشخاص جو اپنی عبادت سے خوش ہوتے، غیر اللہ ساری چیزیں طاغوت۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو مضبوط حلقہ اس کے ہاتھ میں، تو مضبوط حلقہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ آپ وہی یہ زبان سے کہیں بھی اللہ اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر اللہ نے جب مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ تمہارا مکمل داخلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیطان کے ڈگر کو چھوڑو گے۔ شیطان کے ڈگر میں بھی چلتے رہو اور اللہ کو بھی راضی کرتے رہو، دونوں کام ایمان کا نہیں کر رہے۔ ایمان کا کام کرنے کے لیے شیطان کی ڈگر چھوڑنا ضروری ہے۔ پھر سے بول کرے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مومنو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی ڈگر پہ نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، کھلا ہوا دشمن۔ کوئی شیطانی کام ہم کرے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں جنت دے دے، اس کے ذریعے ہمارا بھلا ہو جائے گا، اس کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، قطعاً ہو جائے گا۔ شیطان آپ کو ایسے کاموں میں اسی لیے لگا رہا ہے تو آپ کو اللہ سے، اس کی رحمتوں سے، نبی کے طریق سے، جنت کے راستے سے آپ کو ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر لے جائے۔ برائیوں کی عادت سے شیطان دھیرے دھیرے ڈلواتا ہے، دھیرے دھیرے آدمی ٹائم پاس کرتا ہے، پھر کسی لت میں پڑ جاتا ہے، نشے میں چلا جاتا ہے اور برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں تو چھوڑیے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عیدیں بھی نہیں پڑھتا، اور اپنے آپ کو پکا مومن، اس کی زبان کھلے گی نمازوں کے خلاف، روزے داروں کے خلاف، حج کرنے والوں کے خلاف، زکات دینے والوں کے خلاف، صدقہ کرنے والوں کے خلاف، قرآن پڑھنے والوں کے خلاف، شریعت کی پابندی کرنے والوں کے خلاف، اور برقع لگانے والے خواتین کے خلاف زبان سے باتیں نکلتی رہے گی۔ اپنا سراسر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے، اس کے زنگ لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فتنے جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ ایک بار بھی آ کر کے آپ کے دل کو سیاہ نہیں کرتے، ایک بار بھی آ کر کے آپ کو بے نمازی نہیں بنا دیتے۔ پہلے آپ نمازی رہے ہوں گے، کتنے ہم سے بچے جو ہوں گے جو پہلے نمازی رہے ہوں گے، پہلے وقت کا نماز پڑھتے رہے ہوں گے، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے بعض نمازیں چھوٹی، سونے کے چکر میں، موبائل کے چکر میں فجر کی نماز چھوٹی، عصر کی نماز چھوٹی، پھر موبائل میں اتنا بزی ہو گئے کہ کسی بھی نماز نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کہتے فتنے انسانی دل پر چٹائی کے دن کو لے جاتے ہیں، اور چٹائیاں بنی ہوئی پانی نہیں، سب ایک دن کے اس کرتے ہیں، ایک ایک ڈنڈیاں ایک ایک کاٹیاں اس کرتے ہیں، ایک ایک دن کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب فتنے دلوں پر آتے ہیں اور دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، دل کو نہیں ہوتے، یا تو فتنہ قبول کرتا ہے تو فتنہ قبول، وہ فتنہ سماج میں سب کے پاس آ رہا،
शैतान के नक्शे कदम को पहचानते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते, बात दिल उस फिक्रे के पीछे नहीं पड़ते, और बात दिल क्या करते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, उस खून को पी लेते हैं। नतीजा क्या होता है? अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिस दिल पर वो फितना आता है, अगर दिल ने उसको कबूल कर लिया, एक काला दाग लगा दिया जाता है, काला कुत्ता लगा दिया जाता है। फिर फितरे आते हैं, फिर डांट लगता है, फिर फितरे आते हैं, फिर डांट लगता है, फिर फितरे आते हैं, फिर डांट लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हत्ता यकूना अस्वद मुरबातन, यहां तक के फितने इतने आते हैं दिलों पर, इतने फितरे आते हैं कि दिल हमारा काला कलूटा सियाह हो जाता है, जिसके अंदर अल्लाह का नूर होना चाहिए, कुरान का नूर होना चाहिए, नबी की सुन्नतों का नूर होना चाहिए, शरीयत का नूर होना चाहिए, वो कितना सियाह हो जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं ला याबिल मारूफा वला युनकिरु मुनकरा, उस दिल के अंदर जो दिल की सलाहियत होती है, वो सलाहियत खत्म हो जाती है। वो मारूफ को मारूफ नहीं समझता है, मुनकर को मुनकर नहीं समझता है। क्या मारूफ है, क्या मुनकर है, वो बेनूर हो चुका है, काला कलूटा हो चुका है। कल नूर से मुजद्दिद है, अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे पौधा प्याला, आप कितना भी भरे हो भरने वाला नहीं। और दूसरे दिल के अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, और दूसरा दिल कैसा होता है, मिस्ल सफा अब्यद यअरिफु मारूफन व युनकिरु मुनकरा। दूसरा दिल बिल्कुल साफ शफाफ रहता है, जो एक फितरों को कबूल नहीं करता है। कोई फितना आया जन्नत देखने लगा, ये फितना, ये आजमाइश है, ये शैतान की चाल है, ये हम लोग की हाथ से हमारे वाला काम है, नहीं कबूल करता उसको। अल्लाह के नबी कहते हैं वो बिल्कुल चिकने सफेद पत्थर की मांग होता है, यारिफु मारूफन व युनकिरु मुनकरा, भलाई को भलाई जानता है दिल, और मुनकर को मुनकर जानता है। हमारा दिल कैसा है, हम अपने आवाज का जायजा लेकर के अंदाजा कर सकते हैं हमारा दिल है कैसे। शैतान का नक्शे कदम करने वाले को कबूल करने वाले है, या शैतान के नक्शे कदम को पहचान करके अल्लाह की बात करने वाला नहीं है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, अल्लाह कहता है इसके बाद में ला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। फ़इन ज़ललतुम, अगर तुम फिसल गए, बह गए, तुम्हारे पास हिदायत आने के बावजूद, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो इतना तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरदस्त ताकत और कुव्वत वाला है, इंतहाई हिकमत वाला है। आयत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी मामले के बाद अपनी सिफत अजीज जिक्र करे और हकीम जिक्र करे, ये हमारे लिए धमकी है, अल्लाह की तरफ से धमकी है कि हमसे अगर गलतियां हो रही है, हमसे अगर खताएं हो रही है, हम अगर इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो रहे, हम अगर शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे और फिसल रहे, बहक रहे, तो याद रखें अल्लाह की पकड़ से हम दूर नहीं है। अल्लाह की कुव्वत इतनी मजबूत है, अल्लाह जालिमों को कैफियत की नाम तक पहुंचाता है। अल्लाह उसे नूर छीन लेगा, हिदायत छीन लेगा, जन्नत छीन लेगा, नबी की शफाअत छीन लेगा, अपनी रहमत खासा छीन लेगा, और उसके साथ साथ अल्लाह का जो फैसला हमारे ऊपर दुनिया में अज़ाब की शक्ल में आएगा, हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यही मामला
جہادی آرامی نے قرآن کریم کی آیت سن، ان اللہ عزیز حکیم، کیا کہا؟ عزا فقدر، عزا فقدر فحکم فی الفصل۔ اللہ غالب ہے، اسی لیے اس نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور ایسا فیصلہ اس میں ہے۔ میرے بھائیوں، آیت کریمہ پر پھر سے غور کیجیے گا، میں چند باتیں اس بات کی کہوں گا بس۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہہ رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے، اپنے دل کو محسوس کیجیے، مجھ سے، میں آپ سے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو اپنے رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ اے مومنو، اے مومنو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے بیٹھ گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، ہدایات آ گئی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اتنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، انتہائی قوت والا بھی ہے، اور وہ انتہائی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات اور پڑھی، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھ کر کے اپنے رب کی مرضی اور رب کی ناراضگی کا اندازہ کرنا چاہیے۔ ہم کس لائق ہیں؟ اگر ہم پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، اسلام کی اہمیت رکھتے ہیں، سنتوں کی پابندیاں کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، امانتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں اتنا اندازہ کرنا چاہیے رب نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ رب کا کرم، رب نے ہمیں اپنے قریب کیا ہے، اور اگر نہیں ہے معاملہ اس کا تو کم سے کم اتنا تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں کیوں دور کر دیا، ہم مسجدوں سے دور کیوں ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، عبادتوں سے دور ہو گئے، پرانے کاموں میں پڑے رہتے، ان کو کوئی کھولنے والا نہیں، کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں، اقامتیں ہوتی ہیں، جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ ہم کو حق کا راستہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم ٹائم پاس کیوں کرتے ہیں؟ ہم نقلیات میں کیوں پڑے ہوئے، بےہودہ کاموں میں کیوں پڑے ہوئے، والدین کے اچھے بچے کیوں نہیں ہیں، ایک اچھے پڑوسی کیوں نہیں ہیں، ایک سچے مسلمان کیوں نہیں ہیں، ایک حلال و حرام کی تمیز کرنے والے کیوں نہیں ہیں، بہترین کریکٹر کے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت جب کسی پر، کسی قوم پر لعنت پڑ جاتا ہے تو وہ قوم بدعمالیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی لعنت، اس کے غضب کا ایک آثار ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہی ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں ملی ہے تو ہدایت کرتا نہیں۔ میرے رب نے مجھے نصیب نہیں کیا ہدایت، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، صرف مسلم مومن نہیں بولتے ہیں، اہل الحدیث۔ میرے بھائیوں، اہل الحدیث کا لفظ پوری دنیا میں اہل حدیث، اہل اثر، سلفی، یہ وہ نام ہے۔ جب دنیا میں یہ نام لیا جاتا ہے تو اہل بدعت بھی ڈر کے مارے، بھلے وہ صحیح حدیث بات کرے، وہ حدیث بات
کہا ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کہ پڑھتا ہے ان کی جھلک ہے، ان کے آثار ہے، ہماری زبان سے جب نکلتا ہے یا تو قرآن کی آیت نکلتی ہے یا نبی کا اثر نکلتا ہے، نبی کے حدیث نکلتی ہے۔ دنیا آج مجبور ہے کہ علمی بات، علمی حوالے سے کوئی بات، دینی حوالے سے کوئی بات اگر کرے تو میرے حدیثوں کا طرز اپنا رہے گا، گرچہ اس کی حدیثیں بلا تحقیق کی ہو لیکن طرز رہنے سے آیا۔ ہم وہ لوگ ہیں، یہ بولا جائے، یہ کہا جائے کہ اہل حدیث بے نمازی اہل حدیث، تعویذ والا اہل حدیث، گلے اور پاؤں میں دھاگا باندھنے والا اہل حدیث، گلے سلط جھاڑ پھونک کرنے والا اہل حدیث، بدعقیدہ اہل حدیث، بے ایمان اہل حدیث، جھوٹا اہل حدیث، حرام کھانے والا اہل حدیث، کیا طبقہ سجاؤ گے؟ یہ طبقہ ہمارا نہیں، جتنے نام لگ رہے یہ ہمارا نہیں، یہ خطوات الشیطان ہے۔ اللہ نے حقیقت میں ہدایت سے ہم کو محروم کر دی ہے۔ ہم تو ہدایت کے چشم چراغ تھے، ہدایت کے روشن مینار تھے، ہدایت کے سورج تھے، ہدایت کے ستارے تھے، لوگ ہم کو دیکھ کر کے اپنے پیجامے سیدھے کرتے تھے، اپنی ٹوپیاں سیدھی کرتے تھے، اپنی نمازیں سیدھی کرتے تھے، اپنے معاملات سیدھے کرتے تھے، اپنی سوالیں صحیح کرتے تھے، اپنے کریکٹر بناتے تھے۔ آج ہم کو دیکھ کے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں ہمارے اسلام؟ گواہ بھی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہدی اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کرتا ہے، ومن یضلل، اور جسے رب گمراہ کر دے فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی اس کا مرشد ہے۔ ہمارے آپ کی تقریریں سنتے رہے اور ادھر سے سنے ادھر سے نکال کے چلے جائیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جب تک اپنے دل کو اپنے مقصد تخلیق پر نہیں لاؤ گے، اپنے آپ کو اپنے رب سے نہیں جوڑو گے، اپنے نبی سے نہیں جوڑو گے، اپنے رب کے خطاب سے نہیں جوڑو گے، تب تک دل کے اندر ہلچل نہیں مچے گی، دماغ کے اندر ہلچل نہیں مچے گی۔ جب ہلچل مچے گی تبھی ایمان جاگزی ہوگا، اور جو دل سیاہ ہو گیا، کالا کلوٹا ہو گیا، انشاءاللہ ظلمتیں جھڑتے جھڑتے وہ دل بھی انشاءاللہ بالکل سفید روشن ہو جائے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا بِحَذْوٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور نقش قدم پہ چلو گے، اپنے سے پہلے ہو گے، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، حتی لو دخلوا فی جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ سامنے کی دلوں میں، ٹیڑھی میڑھی دلوں میں گھسے ہو گے تو تم بھی اس طرح ٹیڑھے میڑھے معاملات کا شکار ہو گے۔ سامنے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے لوگ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کا تو کون ہے؟ وہی آج ہمارے یہاں مثال دینے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، جتنا میں بولا تھا اس سے زیادہ نکل رہا ہے، مثالوں کا وقت نہیں۔ اس حدیث کی شرح پر جائے تو آپ کا اندازہ ہوگا ہم میں سے جو لوگ توحید چھوڑ کر کے شرک کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کی پیروی کریں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے بدعتوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ایک صحیح جگہ چھوڑ کر
وہ بھی یہود نصارہ کا طریقہ اپنا رہے. جو لوگ قرآن کو آج تعویذوں کی شکل میں، جھاڑ پھونک کی شکل میں، مردوں کو بخشنے کی شکل میں، قبروں پر پڑھنے کی شکل میں، دکانوں پر برکتوں کی شکل میں بیچ رہے، وہ بھی یہود نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھپا کر کے اپنے ائمہ کی تقلید کرواتے ہیں، وہ بھی یہود نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور جو اپنے سلوک میں بگڑے، سچ کی بجائے جھوٹ بولتے ہیں، فریب کر رہے ہیں، بدفہمی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بھائیوں بہنوں کا حق مار رہے ہیں، پولیسوں کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سے انتظار کر رہے ہیں، اقربا کے حقوق نہیں دے رہے، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، وہ بھی یہود نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں. اللہ کے سنت پر بالکل واضح ہے. ضلالتیں تمہارے اندر ویسی آئیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں میں آئیں گے. اور جن مشکل راستوں میں وہ گئے، تم بھی انہیں کے پیچھے پیچھے چل ان کے مشکل راستوں تک پہنچو. غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنی باتوں میں اکتفا کروں گا. بس اتنا بطور کبھی آخر میں کہوں گا، اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ایک لیول لے کے چلتے ہیں دنیا کے اندر، کم ہو لیکن پیور. تمہاری تعداد کم ہے لیکن پیور ہے، اوریجنل ہے. ہماری حدیث اللہ والے رسول والے، کتاب والے، سنت والے، سلف کے صحیح ترجمان لوگ. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے جس گروہ میں ہم کو پیدا کیا ہے وہ بہت انمول گروہ ہے، بہت انمول گروہ ہے. ہمارے پاس کوئی ایک نوجوان سلفی لڑکا کہیں سے بھی اگر آتا ہے اور بیٹا مولانا صاحب میں گاؤں میں اکیلا محنت کر رہا ہوں، میرے گھر والے، میرے اقربا، میری پھوپھیاں، میرے چچا، میرے بڑے ابا، میرے خاندان والے یہ تانے دے رہے ہیں کہ جب سے یہ باہر گیا ہے، جب سے یہ اہل حدیث علماء کا بیان سن رہا ہے، یہ پورے خاندان کو بکیر کہتے رہتے ہیں. الٹا چور کو دعا کو ڈالتا ہے. ماما جو ہے وہ مجھے ایسا قیمتی ہیرا لگتا بیچارا کہ اللہ رب العزت نے دل کو روشنی کس دن بنا دی، اجالا کس نے اجالا کر دیا، کس نے اجالا کر دیا. شکل، صورت، شباب، بات، گفتار، کردار سب دیکھے اثرات کی ترجمہ ہوتی ہے. بتاؤ ہم لوگ قدیم حدیث ہیں. ہمارے یہاں ہمارے والد بزرگوار مولانا محمد اسحاق جلیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں شامل ہیں. ہمارے دادا جناب عبداللطیف صاحب کی کوششیں شامل ہیں. یکے والے کی کوششیں شامل ہیں. عبدالکریم بابا کی کوششیں شامل ہیں. بزرگوں کی محنتیں شامل ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں جو تربیت ہوئی ہے، ایک وقت تھا ہمارے گھروں کے اندر صلاۃ محمدی پڑھی جاتی تھی، دیوان گلشن ہدایت پڑھا جاتا تھا، تاریخ میں شاہنامہ میں اسلام پڑھا جاتا تھا. عورتوں کے لیے مخصوص اور کتابیں تھیں جو پڑھی جاتی تھی. آج ہماری خواتین بھی موبائل میں کرتے ہیں، نوجوان بچیاں بھی کرتے ہیں، نوجوان نسلوں کو بھی بجانے کے لیے موبائل پکا دیا گیا ہے. بوڑھے بھی کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں. سب کے سب اس وادی قرآن کے اندر سب کے سب زخمی ہے، سب کے سب زخمی ہے. الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ رہتے ہیں. ان تمام مصروفیات سے، مشغولیات سے، لاہوریات سے، لغویات سے اپنے آپ کو نکالیے اور مقصد حیات پر آئیے. اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیے، اپنے نبی سے جوڑیے.
سمجھ ہوئی، تب جا کر کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کون سے بیٹے ہیں۔ واللہ بتاتا ہوں، اگر ہر بچہ یہ سمجھ جائے ہم اہل حدیث، ہم سلف کے ترجمان ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑے، قضا تو چھوڑ دی، نماز واجبات نہیں چھوڑے گا، سنتیں نہیں چھوڑے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ٹائم پاس نہیں کرے گا، اپنے لیے بھی مفید رہے گا، اپنے گھر والوں کے لیے مفید رہے گا، پوری قوم کے لیے انشاءاللہ مفید ترین کرے گا۔ بس کسی فکر کی ضرورت ہے، اگر یہ فکر ہمارے اندر بیدار ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں گے، شیطان کے نقش قدم سے بچ جائیں گے۔ رب کریم سے میں دعا کروں گا کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ روشنی پیدا کرے، اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اللہ عزت ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، اپنے محبت سے منور کر دے، اپنے نبی کی محبت سے منور کر دے، سنتوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ عزت بدعتوں کی نفرت، کفر کی نفرت، نفاق کی نفرت، شیطان کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں رکھے، اللہ ہم کو ان چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ اللہ عزت جب تک ہمیں زندہ ہے اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کرو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ، ابھی ہے آپ 35 منٹ چلے، آپ 35 منٹ چلے، آپ رہیے، آپ کر لیں۔